السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کے لیکچر نمبر 4 میں ہم اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری عنوان جو اولاد سے محبت کے عنوان سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے محبت کتنی تھی، کس درجے میں تھی، کس حد تک تھی، وہ اپنی اولاد سے کس طرح کی محبت فرمایا کرتے تھے، تو اس کے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے قبل ہم مشکل الفاظ یعنی خاص الفاظ اور معنی کو دیکھتے ہیں تاکہ عبارت کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اولاد سے محبت کے عنوان میں حسب ذیل مندرجہ ذیل الفاظ کا استعمال ہوا۔ باریاب کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا، کسی کی خدمت میں پیش ہونا۔ اس کے بعد غزوہ کا لفظ استعمال ہوا تو غزوہ کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں، اور اس کی مکمل تعریف آپ نے اسلامیات میں پڑھ لی ہے کہ ایسی جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت کی ہو۔ اس کے بعد اثنا کا لفظ استعمال ہوا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ دوران۔ نمبر 4 دیکھتے ہیں، چاک کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک چاک وہ ہوتی ہے جس سے ہم لکھتے ہیں، بورڈ پہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اسی املا کے ساتھ لکھی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ چاک کے معنی یہ زو معنی لفظ ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اس کے معنی پھاڑنے کے ہیں، ہٹا دینے کے ہیں، دور کر دینے کے ہیں۔ نمبر اس کے بعد 5 پہ دیکھتے ہیں، کنگن کا لفظ استعمال ہوا، اس کے معنی ہوتے ہیں دستیانہ، دستیانہ، یہ بھی دستیانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دستینہ، چوڑی وغیرہ، کلائی پر پہننے والے زیور، کلائی پر پہننے والا، ہاتھ کی کلائی پر پہننے والا زیور اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نشست گاہ، بیٹھنے کی مخصوص جگہ، خاص جگہ جس پہ کوئی اہم شخصیت جلوہ افروز ہو، بیٹھی ہوئی ہو، اس کی بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نشست گاہ، یا عام بیٹھنے کی جگہ کو بھی نشست گاہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گلدستہ، پھولوں کا گچھا، ٹھیک ہے۔ خطبہ، بیان، اور بیان کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خطیب کہتے ہیں، اور جو بیان ہوتا ہے وہ خطاب ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، اور جس سے بیان کیا جاتا ہے وہ مخاطب ہوتے ہیں، مخاطبین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کم سنی، کم عمری، نو عمری، بچپن، بچہ کی جو عمر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، بچے کی عمر کو کم سنی۔ ضبط کے معنی برداشت کے ہوتے ہیں، دوش کے معنی کندھا کے ہوتے ہیں، آزمائش امتحان کے ہوتے ہیں، فکر کے ہوتے ہیں، پریشانی کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ امتحان کے معنی میں استعمال ہوا۔ فدیہ، رہائی پانے کی رقم، بیتاب، بے قرار، بصر و چشم، خوشی سے یعنی سر آنکھوں سے۔ نواسی، بیٹی کی بیٹی کو کہا جاتا ہے۔ حالت نزع، موت کی کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ آغوش، گود یا جھولی وغیرہ۔ آبدیدہ، نمناک ہونا، روتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے۔ یہ تھے مشکل الفاظ اور ان کے معنی، یعنی خاص الفاظ اور ان کے معنی جو کہ ہم نے آج سیکھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اولاد سے محبت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے بہت زیادہ محبت تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی وہ سفر پہ جاتے یا سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں گئے ہوئے تھے. اس دوران اس عرصے میں حضرت فاطمہ نے دونوں صاحبزادوں یعنی حسنین یعنی حسن حسین کے لیے حسنین کا لفظ بولا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، چاندی کے کنگن بنوائے ان کے لیے اور دروازے پر پردے لٹکا دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کی صورتحال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے، ان کی عادت تھی، معمول تھا ہمیشہ سفر سے واپسی پر، لیکن اس دن حضرت فاطمہ کے گھر نہیں گئے. حضرت فاطمہ سمجھ گئیں، فوراً پردوں کو ہٹا لیا، صاحبزادوں کے ہاتھوں سے کنگن بھی اتار لیے. تو جب کنگن اتارے گئے تو حضرت فاطمہ کے یہ صاحبزادے حسنین یعنی امام حسن حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو چاندی کے کنگن تھے وہ بازار بھیج دیے اور اس کے بدلے میں ہاتھی کے جو دانت ہوتے ہیں اس سے تیار کردہ کنگن منگوانے کا کہا، لانے کا کہا. اپنے بیٹوں سے نواسوں سے دیکھیں کتنی محبت تھی، بچوں سے کتنی محبت تھی، اولاد سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، ان کی جذبات کا بھی خیال رکھ لیا اور شریعت کے حکم پر بھی عمل کر لیا. حضرت فاطمہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی مخصوص جگہ پر بٹھاتے. حضرت حسین سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے گلدستے ہیں. جب بھی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے میرے بچوں کو لانا نہیں. وہ اپنے صاحبزادوں کو لاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سینے سے لپٹا لیتے اور ان کو پیار کرتے. ایک دفعہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اچانک حضرت حسین سرخ کپڑے پہنے ہوئے آئے. کم سنی تھی، کم عمر تھے، بہت معصوم تھے، بچے تھے، وہ اچھی طرح چل بھی نہیں سکتے تھے. تو وہ لڑکھڑانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برداشت نہ ہو سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر سے اتر گئے اور ان کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ خدا نے سچ کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بہترین امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں، خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے. ایک دفعہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن یا امام حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھائے جا رہے تھے تو ایک راہ چلتے نے کسی نے کہا کیا سواری ہاتھ آئی ہے، کیسی سواری ہے جس پہ یہ بچے سوار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سواری اتنی عمدہ نہیں ہے بلکہ سوار بھی بہت عمدہ ہیں جو اس سواری پہ سوار ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو تھوڑی سی پکڑ کر اور سر پہ ہاتھ رکھ کر اٹھا لیا کرتے تھے اور کہتے حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام حسین کو گود میں لیتے اور ان کے منہ میں منہ ڈالتے، فرماتے خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے، اور ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرتا ہے. ایک دفعہ حضرت زینب کی شوہر بدر کی جنگ میں قیدی ہو گئے تو ان کے پاس رہائی پانے کے لیے فدیہ کی رقم نہ تھی. تو انہوں نے ابو العاص ان کا نام تھا،
انہوں نے زینب کو اطلاع دی، گھر اطلاع بھیجی کہ میرے پاس فدیہ نہیں ہے. تو حضرت زینب نے اپنی شوہر کی رہائی کے لیے اپنے گلے سے ہار اتار کر بھیج دیا. یہ وہ ہار تھا جو حضرت زینب کے جہیز میں حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہار دیکھا تو بے قرار ہو گئے، بے تاب ہو گئے، برداشت نہ کر سکے اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر تمہاری چاہت ہو، تمہاری خوشی ہو تو یہ ہار زینب کو واپس بھیج دوں. سب نے اس بات کو منظور کر لیا، برضا و خوشی سے تسلیم کر لیا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی موت کی حالت میں تھی، نزع کی کیفیت میں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو لڑکی اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں رکھ دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحم ہے، یہ ہمدردی ہے، یہ محبت ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے. حضرت ابراہیم کی وفات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے فرمایا تھا آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن منہ سے ہم وہی باتیں کہیں گے جن کو خدا پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اولاد سے اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیز طلبہ، عملی کام کی طرف آتے ہیں. آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس عنوان میں جو اہم باتیں ہوئیں ان کو دہرا بھی لیتے ہیں، اور یہ ان سوالات کے مختصر سوالات کے اپنے خوبصورت خوش خط کر کے جوابات لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ نمبر 2، سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، کیا عادت تھی؟ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کنگن کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ نمبر 4، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ جب حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کیا کیا کرتے تھے؟ نمبر 5، حضرت حسین کے لڑکھڑانے پر جب وہ معصوم تھے، کم سن تھے، بچے تھے اور مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ کیا کیا تھا؟ نمبر 6، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نمبر 7، صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حال بیان کریں. جب حضرت زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اپنے گلے کا ہار بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کس طرح فرمایا تھا؟ نمبر 8، صاحبزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ماریہ قبطیہ کی بطن سے تھے، بیٹے تھے، کی اولاد میں سے تھے، کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یادگار کلمات کیا تھے؟ حضرت سعد کے دریافت کرنے پر، استفسار پر، حیرانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یادگار کلمات فرمائے تھے؟ تو ان سوالات کے مختصر سوالات کے اپنے خوبصورت کر کے خوش خط کر کے جوابات لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور یقیناً آپ تمام بچوں نے، میں نے کہا تھا آپ کو کلاس میں، اس طرح کی کوئی بھی ناگہانی اچانک کوئی حالات پیدا ہو جائیں تو آپ نے سبق تمام کتاب کے تمام اسباق کو پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو ایک تو آپ کی ریڈنگ بھی بہتر ہو جائے گی، دوسرا آپ کو بہت ساری آپ کے پاس معلومات بھی اکٹھی ہو جائیں گی، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو امتحان میں بھی مدد ملے گی. تو اسی طرح آپ کو لیکچر کے سمجھنے میں بھی آپ کو مدد حاصل ہوگی. تو تمام بچوں نے ایک دفعہ ختم ہو تمام اسباق پھر پڑھیں، ختم ہو پھر پڑھیں، اور جو نظمیں یاد ہو سکتی ہیں وہ یاد کریں، جو غزلیں یاد ہو سکتی ہیں وہ زبانی یاد کریں. تو یہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ حافظ.